بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام میں سے بہت سارے ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں اور سختیاں برداشت کیں۔ انہی میں سے ایک صحابی حضرت خباب بن ارت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلام کے لیے اور دین کے لیے بہت ساری سختیاں برداشت کیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے واقعے کی طرف۔ حضرت شیبی کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے ان کو اپنی خاص مسند پر بٹھا کر فرمایا، ایک آدمی کے علاوہ روئے زمین کا کوئی آدمی اس مسند پر بیٹھنے کا تم سے زیادہ حقدار نہیں ہے۔ حضرت خباب نے ان سے پوچھا، اے امیر المومنین، وہ ایک آدمی کون ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، وہ حضرت بلال ہیں۔ حضرت خباب نے کہا، نہیں، وہ مجھ سے زیادہ حقدار نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھ سے زیادہ تکلیفیں نہیں اٹھائی ہیں، کیونکہ مشرکوں میں حضرت بلال کے تعلق والے ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے تھے۔ میرا تو ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بچاتے۔ میں نے اپنا یہ حال دیکھا ہے کہ ایک دن مشرکوں نے مجھے پکڑا اور آگ جلا کر مجھے اس میں ڈال دیا، پھر ایک آدمی نے اپنا پاؤں میرے سینے پر رکھا اور میں اس زمین سے صرف اپنی کمر کے ذریعے ہی خود کو بچا سکا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت خباب نے اپنی کمر کھول کر دکھائی جس پر برس کے داغ جیسے نشان پڑے ہوئے تھے۔ حضرت شیبی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان تکلیفوں کے بارے میں پوچھا جو ان کو مشرکوں کی طرف سے اٹھانی پڑی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ میری پشت کو دیکھیں۔ اسے دیکھ کر حضرت عمر نے کہا، میں نے ایسی کمر تو کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت خباب نے بتایا کہ مشرکوں نے میرے لیے آگ جلائی اور مجھے اس میں ڈالا اور اس آگ کو میری کمر کی چربی نے ہی بجھایا۔ ابو لیلہ کندی فرماتے ہیں کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا، قریب آ جاؤ، حضرت عمار بن یاسر کے علاوہ کوئی بھی اس جگہ بیٹھنے کا تم سے زیادہ حقدار نہیں ہے۔ تو حضرت خباب حضرت عمر کو اپنی کمر کے وہ نشان دکھانے لگے جو ان کو مشرکوں کے عذاب سے پہنچے تھے۔ تو پیارے ساتھیوں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک لوہار آدمی تھا اور عاص بن وائل کے ذمہ میرا کچھ قرضہ تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر اپنا قرضہ کا تقاضا کیا تو عاص نے کہا، اللہ کی قسم، میں تمہیں تمہارا قرضہ تب واپس کروں گا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو گے۔ میں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، اگر تم مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤ تو بھی میں محمد کا انکار نہیں کروں گا۔ اس پر عاص نے کہا، جب میں مر کر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا وہاں تم میرے پاس آنا، وہاں میرے پاس بہت سارا مال اور اولاد ہوگی، وہاں میں تمہیں تمہارا قرضہ دے دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، بھلا تو نے دیکھا اس کو جو منکر ہوا ہماری آیتوں سے اور کہا مجھ کو مل کر رہے گا مال اور اولاد؟ کیا جھانک آیا ہے غیب کو یا لے رکھا ہے رحمان سے عہد؟ یہ نہیں، ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور بڑھاتے جائیں گے اس کو عذاب میں لمبا، اور ہم لے لیں گے اس کے مرنے پر جو کچھ وہ بتلا رہا ہے اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کعبہ کے سائے میں چادر کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور ان دنوں ہمیں مشرکوں کی طرف سے بہت سختی اٹھانی پڑی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا نہیں فرماتے؟ آپ ایک دم سیدھے بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت اور پٹھا سب نوچ لیا گیا اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ چھوڑا گیا، لیکن اتنی سخت تکلیف بھی ان کو ان کے دین سے ہٹا نہ سکی، اور اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور پورا کر کے رہیں گے، یہاں تک کہ سوار صنعاء سے حضرت موت تک جائے گا اور اس کو کسی دشمن کا ڈر نہ ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو پیارے ساتھیوں، اسی طرح کے ہمارے بہت سارے صحابہ کرام ہیں، تاریخ میں ان کے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں دی۔ آگے چل کر ہم اور بھی صحابہ کرام کی بہادری کے اور ان کی سختیاں برداشت کرنے کے واقعات آپ کو سنائیں گے، اور اس طرح کے اچھے اچھے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔